بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کا بیان، معارف الحدیث کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 1947 ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں اسے روایت کیا ہے۔ حضرت زبیر بن عدی تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے حجاج کی طرف سے ہونے والے مظالم کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ ان مظالم اور مصائب پر صبر کرو اور یقین کرو گے جو زمانہ بھی تم پر آئے گا اس کے بعد کا زمانہ اس سے بدتر ہی ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو جاؤ گے۔ یہ بات میں نے سنی ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تشریح: اس سلسلہ معارف الحدیث میں یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمر عطا فرمائی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قریباً 80 سال حیات رہے، بصرہ میں قیام رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بنی امیہ کا جو دور ہے اس میں حجاج ثقفی کا جو ظلم اور اس کی صفاقی ضرب المثل ہے۔ زبیر بن عدی تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے حجاج کے مظالم کی شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقابلہ صبر و تحمل سے کرو، آگے اس سے بھی زیادہ برا زمانہ آنے والا ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعد میں آنے والا زمانہ پہلے سے بدترین ہی ہوگا۔ اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حجاج کے بعد تو عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی آیا ہے، ان کے بعد مختلف زمانوں میں اچھے اچھے عادل اور سلاطین اور حکمران ہوئے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی کیا توجیہ ہوگی کہ بعد کا ہر زمانہ پہلے سے بدترین ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا تعلق صرف حکومت اور ارباب حکومت سے نہیں بلکہ عام امت کے عمومی احوال کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعد کا زمانہ پہلے سے بدترین ہوگا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، مشاہدہ ہے۔ حجاج بلا شبہ ویسا ہی تھا جیسا اس پر سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حکمران طبقہ میں اور بھی لوگ تھے جن میں شر و فساد تھا، لیکن امت میں اس وقت اچھی خاصی تعداد صحابہ کرام کی موجود تھی۔ اکابر تابعین جو امت میں صحابہ کرام کے بعد سب سے افضل ترین ہیں، بڑی تعداد میں تھے۔ عام مومنین میں بھی اصلاح و تقویٰ تھا۔ بعد کا ہر دور مجموعی لحاظ سے اس کے مقابلے میں یقیناً بدترین ہی رہا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ ماضی اور مستقبل میں یہی تناسب رہا ہے، اور اپنی زندگی میں تو آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔